میرا لال۔ رات خاموش اور حسین تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں کسی دلہن کے گھونگھٹ کی طرح آہستہ آہستہ سرسر آ رہی تھیں۔ چاند بھرپور چاند دلکش سما پیدا کیے ہوئے مسکرا رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے یہ سب کچھ بدل گیا۔ رات تاریک اور وحشتناک ہو گئی۔ چاند چھپ گیا، اس کی مسکراہٹ سیاہ خوفناک بادلوں نے نوچ لی، بالکل اسی طرح جس طرح رخسانہ کی مسکراہٹ ہم محلے والوں نے چھین لی تھی۔ محلے کے ہر فرد کو رخسانہ سے نفرت کرنے کا پورا حق تھا۔ جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، سبھوں نے اس کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ طنز، حقارت اور نفرت، یہ تین چیزیں اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے صرف چند سال پہلے وہ کتنی ہردل لذیذ تھی، کتنی معصوم و شوخ تھی۔ ہر کوئی اس کا گرویدہ تھا۔ وہ ہمارے گھر میں آتی جاتی تھی، میرے ساتھ کھیلتی، لڑتی جھگڑتی، خفا ہوتی اور خود ہی مان بھی جاتی۔ لیکن جب کبھی اس کو غصہ نہ اترتا تو کہتی، تو کیوں مجھے چھیڑتا ہے؟ دیکھ، میں ابھی تجھے پٹوا دوں گی، تیری شکایت امی جان سے کر دوں گی۔ میں مسکرا کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتا اور وہ انگوٹھا دکھا کر ماں کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ میری ماں کو امی جان ہی کہتی۔ اس کی ماں مر گئی تھی۔ میری ماں بھی اسے بہت چاہتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ مگر وہ دن منحوس تھا، عجیب سا تھا۔ میں نے ماں کا دوسرا ہی روپ دیکھا، وہ روپ جس کا مجھے اور نہ شاید رخسانہ کو ہی گمان تھا۔ ماں نے اچانک بے تلخ لہجے میں رخسانہ سے کہا، تو یہاں کیا کرنے آ گئی ہے؟ تیرا گھر کیا جل گیا ہے؟ آئندہ کبھی یہاں دکھائی نہیں دے تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مگر امی جان، رخسانہ کی آواز ڈوب گئی، کچھ نہ کہہ سکی۔ آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھتی رہی۔ دفعتاً ماں نے حکم دے کر کہا، نکال دوا سے باہر، ابھی اور اسی وقت میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں ماں کے غصے سے واقف تھا۔ ناچارگی کے ساتھ رخسانہ کی طرف میرے قدم اٹھ گئے اور اسی پل ایک حسرت آمیز نظر مجھ پر ڈال کر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ یہ تبدیلی ماں کا بدلا ہوا رویہ، کل کا پیار، آج کی نفرت، یہ حقارت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ماں نے ایسا کیوں کیا؟ رخسار کا قصور کیا ہے؟ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں ان دنوں چھوٹا تھا، نہ سمجھ، 12-13 سال کا، اور رخسانہ تھی مکمل جوان۔ وہ گزرتا گیا، میں بڑھتا گیا، میرا شعور بالغ ہوتا گیا، میں بہت سی باتوں سے باخبر ہو گیا۔ مجھے سمجھا دیا گیا کہ رخسانہ سے نفرت کرنا کیوں ضروری ہے، یہ کس جرم کی سزا ہے۔ وہ بھٹک رہی ہے، وہ شادی سے پہلے ایک بچے کی ماں بن گئی تھی، ناجائز بچے کی ماں۔ ہمارا سماج کچھ معاف کر سکتا ہے، مگر یہ گناہ نہیں، یہ سنگین شرمناک حرکت نہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت بھی تھی کہ اسے ذلیل شخص کا نام اتا پتہ کیوں نہیں بتاتے جس نے اسے برباد کیا ہے۔ وہ ذلیل شخص آخر کون ہے؟ اسی دوران رخسانہ کی کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جانے کی خبر علاقے میں پھیل گئی۔ محلے کے مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، گر سبھوں نے اپنی اپنی جگہ خوشی کا ڈول ڈھانپنا شروع کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سب رخسانہ کے مرنے کے خواہاں تھے۔ مر جائے گی، بلا سے چھٹکارا ملے گا، محلہ ناپاکی اور گندگی سے پاک ہوگا، شاید سماج کا کوئی خاص مقصد بھی۔ رخسانہ کے کردار کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھے بھی اسی سے نفرت تھی، مگر نفرت کا مطلب یہ نہ تھا کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ ایک رخسانہ تو مرتی، دوسری رخسانہ جنم لیتی۔ آنا جانا آدم کے وقت سے جاری ہے، نام بدلتے گئے، نشان مٹتے گئے، یادیں رہتی گئیں، مگر گناہ کا اندازہ نہ بدلا۔ گناہ وہی ہے، گناہ کا آغاز و انجام وہی ہے، اور گناہ کرنے کی انسانی فطرت بھی وہی ہے، صدیوں پرانی وحشی درندگی سی ہے۔ رخسانہ مری نہیں، البتہ لوگوں نے کہا موت کے دانے پر کڑی ہے، کل پرسوں تک ضرور مر جائے گی۔ اگلے دن میں کالج سے لوٹ رہا تھا، بڑی دیر ہو چکی تھی، ہر طرف پراسرار خاموشی اور بھیانک اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ اندھیروں میں ہی جذبات ابھرتے ہیں،
دنیا کے خوف سے جو میں نے دن کی تابناک روشنی میں نہیں کر سکتا، وہ میں نے اندھیرے میں کر دیا۔ میں کسی انجانی قوت کے رخسانہ کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ بیٹھی کچھ گنگنا رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو چونکے بغیر ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ لیے مجھے گھورنے لگی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، رخسانہ، میں تمہارے خیر و عافیت پوچھنے آیا ہوں۔ کیا حال ہے اب صحت کا؟ صحت؟ اس کے ہونٹوں نے زاویہ بدل کے طنزاً کہا، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ مجھے اس کے چہرے پر بیماری یا پریشانی کی کوئی علامت نہ دی۔ وہی بھرا بھرا گول گلابی چہرہ، ہونٹ سوکھے ہوئے مگر تراش، خوبصورت اور دو بڑی بڑی آنکھیں جن میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی حسین تھی مگر مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ اس خاموشی نے میرے جذبات اور میری ہمدردی کے احساس کو بے قرار سا کر دیا۔ میں اچانک بڑی اپنا سے کہہ اٹھا، رخسانہ، تم نے کیوں اپنی زندگی تباہ کی؟ تمہیں کس کا انتظار ہے؟ تجھے معلوم نہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ تباہی میرا مقصد تھا، میرا مقدر، مگر کیوں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تم اس ذلیل شخص کا نام اتا پتہ کیوں نہیں بتاتی جس نے تمہارا جیون برباد کیا، تمہارا مستقبل داغدار بنایا؟ بتاؤ خدارا، بتاؤ وہ ذلیل شخص کون ہے؟ رخسار کی آنکھوں میں اچانک نفرت کے شعلے بڑھ کے کچھ دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بول اٹھی، سننا چاہتے ہو تو سنو۔ وہ شخص، وہ کمینہ، وہ ذلیل انسان تم ہو۔ تم نے مجھے برباد کیا۔ تم میرے بچے کے باپ ہو۔ کیا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی؟ ایک لمحے کے لیے میں سکتے میں آ گیا۔ خوف اور وحشت سے میرا جسم کانپنے لگا۔ مکار عورت پاگل ہو گئی ہے، دیکھو تو کیا کہتی ہے، مجھ پہ جھوٹی تہمت لگاتی ہے۔ اگر کسی نے سن لیا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ میں گھبرا کر الٹے پاؤں لیٹنے ہی والا تھا کہ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ٹھہرو۔ میرا قدم خود بخود رک گئے۔ مجھے ایسا لگا میں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ آگے بڑھاؤ تو یہ دھرتی نہ رہے گی، آسمان نہ رہے گا۔ میں نے کہا، میں نے رہوں گا، وہ میرا وجود نہ رہے گا، کچھ بھی نہ رہے گا۔ جانے کیسی بے بسی تھی، میں سمجھ نہ سکا۔ اچانک اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونجی، طنز ہنسی، تم ڈر گئے، میں جانتی ہوں، تم سب مرد بزدل اور احمق ہو، پھر آئے ہی کیوں یہاں ہمدردی جتانے؟ میں نے تم جیسے بہت سے ہمدرد دیکھے ہیں، مگر تمہیں کیا ہمدردی ہے مجھ سے؟ بولو۔ میں کچھ نہ بولا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ چھلا اٹھی، چپ کیوں ہو گئے؟ کہو، کیا ہمدردی ہے تجھے؟ میں پھر بھی خاموش رہا۔ اس کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں احمقوں کی طرح اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگی تھی، پھر اچانک ہی اس کے خشک ہونٹ تھرتھرائے۔ اس نے گمگین آواز میں کہا، کیا محبت کرنا کوئی پاپ ہے؟ نہیں تو۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ مسکرا دی، عجیب سی مسکراہٹ تھی، عجیب سا زہر بھرا لمحہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی بے چارگی کا احساس ہونے لگا۔ میں چیخ کر کچھ کہنے والا تھا کہ وہ بول اٹھی، پھر بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے بھی تو محبت کی تھی تم جیسے بھولے بھالے شریف صورت ماسٹر جی سے۔ وہ سامنے والے اسکول میں پڑھانے آتے تھے، مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک شام باتوں میں اس نے کہا، کل تک یہاں رہنا، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاؤں گا، میری ماں اور بہنیں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن میں سچ دچ کے گھر سے نکلی۔ ماسٹر جی نے مجھے ایک بوسیدہ سے مکان میں پہنچا دیا، مگر اس مکان میں نہ تو ماسٹر کی بہنیں تھیں اور نہ اس کی ماں ہی مجھے دکھائی دی۔ مجھے نامعلوم سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے گھبرا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر ماسٹر جی نے میری تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ مضبوطی سے اپنے بازو میں جکڑ کر لیا اور اس طرح میں اس کی ہوش کا شکار ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب میں ہوش میں آ گئی تو اس کمرے میں صرف ہم دو نہ تھے، اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا چیخا، اور کون تھا اس کمرے میں؟ وہ اپنے آنسو پوچھ کر آہستہ سے بولی، ماسٹر جی کے دوست، اس کے 3 دوست، وہ سب وہاں موجود تھے۔ اب تم ہی کہو، یہ میرا لال کس کا بیٹا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے تمام مرد اس کے باپ ہیں۔
کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے بچے کا باپ ہی نہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔